پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے ایک لکھنے والے کو چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ کرے، بلکہ تمہارا آپس کا معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ اور اگر قرض لینے والا کم عقل ہو یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے لوگوں یعنی ایمان والوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ بنانے پر راضی ہو منتخب کر لو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب کبھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ مقررہ میعاد کے ساتھ معاملے کو لکھنے میں سستی نہ برتو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی منصفانہ طرز عمل ہے، اور اس میں گواہی کا زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں بھی نہ پڑو گے۔ البتہ اگر روبرو ہو کر تم دست بدست نقد سودا کرو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب بھی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور دیکھو نہ تو کاتب کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور دیکھو کہ اللہ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھلا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ پا سکو تو کچھ رہن ہی قبضے میں رکھ کر قرض لے لو۔ ہاں، اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور دیکھو شہادت کو نہ چھپاؤ، جس نے بھی اسے چھپایا تو پھر اس کا دل ہی گناہ گار ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔